بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے محرم، ایک مظلوم مہینہ۔ محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اللہ رب العالمین اس مہینے کی حرمت کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا، اور یہ مہینہ جو ہے وہ حرمت والوں مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس کے روزوں کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے انہی کے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل جو روزہ ہے وہ محرم کا روزہ ہے، اور اس مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، جو ایک مظلومانہ شہادت ہوتی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ حق گوئی تھے اور حق بات کہا کرتے تھے، دین پر اور صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے تھے، اور اس کے ایک عظیم مثال ہیں وہ۔ لیکن افسوس اس بات کی ہوتی ہے کہ آج صرف اسی واقعے کو بنیاد بنا کر کے لوگ اس مہینے کی حرمت کو پامال کرتے ہیں اور اس مہینے کے اندر بدعت کو انجام دیتے ہیں اور سنت کے خلاف کام کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے چند ایسی بدعت کو جو بہت مشہور ہے بیان کرتا ہوں، تاکہ آپ بھی اس سے بچ سکیں اور اپنے گاؤں کو، اپنے سماج کو، اور خصوصی طور پر اپنے گھر والوں کو ان بدعت سے دور رکھیں اور سنت کو اپنائیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کربلا کے واقعہ کو جو ہے وہ مبالغے کے ساتھ اور جھوٹ آرائی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کے درمیان جو اختلاف تھے، اس اختلاف میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اور صحابہ کرام کو گالیاں دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر برا بھلا کہا جاتا ہے، اور اس مہینے کے اندر لوگ اس مہینے کو منحوس کہتے ہیں اور سوگ کا مہینہ کہتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر اچھے کام نہیں کرتے ہیں، شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، اچھے کھانے نہیں کھا سکتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر آپ اچھا کپڑا نہیں پہن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بدعت یہ ہوتا ہے کہ تعزیہ نکالا جاتا ہے اور اس سے منتیں مانگی جاتی ہے، اس کے سامنے سجدے کیے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر پھل کا، اسی طریقے سے لائی وغیرہ کا چڑھاوا بھی چڑھایا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر ماتم کیے جاتے ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، اور ایسی آہ و بکا کی جاتی ہے، اور ایسی آہ و بکا کے ایک المناک منظر ہوتا ہے جس کو ایک عقل مند اور ایک شریعت کو ماننے والا بھی دیکھ کر کے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ واقعی یہ شریعت نہیں ہو سکتی، یہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ، کہ وہ ہم میں سے نہیں، وہ مسلمانوں میں سے نہیں جو اپنے چہروں کو پیٹے اور اپنے گریبان کو پھاڑے اور زمانے جاہلیت کی پکار کی طرف پکارے۔ لیکن اس مہینے کے اندر ان تمام کام کو کیے جاتے ہیں، لوگ پکار بھی لگاتے ہیں، اور لوگ اپنے کپڑوں کو پھاڑتے ہیں، اپنے چہروں پر تھپڑوں کو مارتے ہیں، جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی طریقے سے 10ویں محرم کو لوگ ننگے سر اور ننگے پاؤں گھومتے ہیں اور زینت کو ترک کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حسین رضی اللہ عنہ کے نام کا فاتحہ پڑھتے ہیں، نیاز چڑھاتے ہیں۔ تو یہ تمام جو بدعات ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، یہ سب بعد کے ایجاد کردہ ہیں۔ اگر لوگ کوئی کہتا ہے کہ اگر ہم حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس مہینے کے اندر اور 10ویں تاریخ کو اس لیے کرتے ہیں، تو کیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی؟
لیکن لوگ ان کا نام نہیں لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی صحابہ کرام ہیں جو شہید ہوئے ہیں، جیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اسی طریقے سے علی رضی اللہ عنہ، اسی طریقے سے حمزہ رضی اللہ عنہ۔ تو ان کی شہادت پر لوگ غم نہیں مناتے ہیں، اور ان کی شہادت پر لوگ ڈھول تاشے نہیں بجاتے، لیکن حسین رضی اللہ عنہ کا نام لے کر کے ان کے کام سے بدعت کو انجام دیتے ہیں اور خلاف سنت کام کرتے ہیں، جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر واقعی میں کسی کو حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو آپ حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کو اپنائیں نا، حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنائیں۔ آپ ان کی تو زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوٹی، لیکن آپ نماز چھوڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ہفتے ہفتے میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اور جو لوگ جلوس میں نکلتے ہیں، جو لوگ ماتم کرتے ہیں اور یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں، تو ان میں سے 99% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، جن کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، مسجد سے کوئی لینا دینا نہیں، مدرسے سے کوئی لینا دینا نہیں، بس وہ جلوس اور ماتم اور کھیل تماشے میں نکلتے ہیں۔ ان کو کوئی حسین رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں ہوتا۔ اگر واقعی میں محبت ہوتا تو حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوٹی، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو ان تمام بدعات سے ہمیں دور رہنا چاہیے اس مبارک مہینے کے اندر، اور اس مبارک مہینے کے جو حرمت ہے، جو احترام ہے، جو عزت ہے، وہ ہمیں کرنی چاہیے، اس کی پامالی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس مہینے کے اندر بدعات سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور سنت کو اپنائیں، سنت پر چلیں اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، تبھی آپ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکیں گے اور مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے یہاں بھی آپ کامیاب ہو سکیں گے۔